آئیے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پی ایم ڈی سی کیا چیز ہے اور اس کی پالیسی کیوں کر تبدیل کی گئی تھی۔ دوسرے مرحلے میں آپ کو پی ایم ڈی سی کی بحالی میں جمعیت کی جد و جہد کے بارے میں بتائیں گے۔ پاکستان میں میڈیکل کی فیلڈ کو ڈیل کرنے کے لیے ایک ادارہ ہے جسے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمیونٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہیے کہ انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل کے بعد جو طلباء ڈاکٹرز کے شعبے کو پسند کرتے ہیں انہیں ایک ایم ڈی کیٹ کے نام سے ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ پی ایم ڈی سی ہی کنڈکٹ کرتا آ رہا تھا۔ یہ امتحان صوبے کی سطح پر ہی ہوتا تھا۔ ہر صوبہ اپنے نصاب کے مطابق ہی امتحان لیتا تھا۔ پی ایم ڈی سی کی کور کمیٹی کے ممبر کا میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہونا بھی ضروری قرار پایا تھا، جس کا فائدہ طلباء کو ہی تھا، کیونکہ طلباء کے مسائل کو اس کے ماہر شعبہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ سیاسی انفلوئنس بھی اس ادارے پر بہت ہی کم تھا، یہاں تک کہ نہ ہونے کے برابر۔ ماضی کی طرح اس حکومت نے بھی طلباء کو اذیت سے دوچار کرنے کی کوشش کی اور اس سے کوئی موقع جانے نہ دیا اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پی ایم ڈی سی کو تبدیل کر دیا گیا۔ ایم ڈی کیٹ کا امتحان قومی سطح پر لینے کا اعلان کر دیا۔ صوبوں کے مختلف نصاب ہونے کی وجہ سے ایک ہی نصاب کا امتحان لیا گیا۔ طلباء پر مشکلات کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ ادارے کی کمیٹی کے ممبر کے لیے طبی شعبے سے وابستگی کی شرط بھی ختم کر دی گئی، گویا کہ طلباء پر مشکلات کا پہاڑ توڑ دیا گیا۔ ادارے کو ڈی پولیٹیکل کرنے کے بجائے پولیٹیکل انفلوئنس کو بڑھا دیا گیا۔ آزاد ادارے کو سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا گیا، جس سے طلباء کے مسائل میں مزید اضافہ ہوا اور اس کے نتیجے میں طلباء کلاس روم میں ہونے کے بجائے سڑکوں پر نکل آئے۔ حکومت وقت نے طلباء پر شبخون مارا اور ان مشکل حالات میں میڈیکل کے طلباء کو بے بس دیکھ کر ہمیشہ کی طرح طلباء کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے میدان عمل میں پاکستان کی سب سے بڑی اور منظم طلباء تنظیم، جسے آپ اسلامی جمعیت طلباء کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، اب یہ مسئلہ حکومت کے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا۔ سب سے پہلے جمعیت نے آل پاکستان ڈاکٹرز کانفرنس کا انعقاد کیا، ڈاکٹرز کے مسائل اور ان کے حل کے لیے لاہے عمل تیار کیا۔ یہیں سے جمعیت نے طلباء حقوق کی جنگ کا آغاز کیا اور 28 ستمبر 2021 کو کراچی گورنر ہاؤس کے سامنے ناظم اعلیٰ کی قیادت میں احتجاج کیا۔ پولیس کے تشدد کے باوجود جمعیت ڈٹی رہی، جمعیت کھڑی رہی اور اپنی تحریک کو مزید تیز کر دیا، اور 29 ستمبر کو گورنر ہاؤس لاہور احتجاج کی شکل میں مطالبات لے کر گئے۔ طلباء مارچ، روڈ کاروان، طلباء کنونشن کے نام سے مارچز، اور 30 ستمبر 2021 کو مشیر صحت نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی خاطر خواہ پیش رفت نظر نہیں آئی تو ناظم اعلیٰ نے اعلان کیا کہ اب جنگ سب طلباء کے اتحاد و اتفاق سے لڑیں گے، اور 17 نومبر کو ڈی چوک پر سب سے بڑے اسٹوڈنٹس رائٹ کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ جمعیت کے کارکنان نہ خود سوئے نہ ہی حکومت کو چین سے سونے دیا، اور آخر کار حکومت کو طلباء اور جمعیت کی جد و جہد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے، اور قومی اسمبلی نے پی ایم ڈی سی کو دوبارہ بحال کر دیا۔ ماضی کی طرح جمعیت نے مصائب کے پہاڑ کو عبور کر کے طلباء کے حقوق کی حفاظت کی۔